السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 7 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سٹوری ہے، دی اسٹوری آف این انویٹیشن. تو میں آپ سے جیسے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ خود لیسن پڑھ لیا کریں اور اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں ان کو انڈرلائن کر کے ان کی میننگ ڈکشنری سے نکال لیا کریں. اس طرح کیا ہوگا کہ جب میں لیسن پڑھا رہا ہوتا نا تو میرا زیادہ فوکس ورڈ میننگ پہ نہیں ہوتا، بلکہ اوور آل جو میننگ ہے پورے چیپٹر کے، تو اس کے اوپر زیادہ میں فوکس کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے سے ورڈ میننگ آتے ہوں گے تو آپ ایک ایک لفظ کے مطلب کے پیچھے نہ بھاگیں گے، بلکہ پورے چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ اچھی طرح سے کر سکیں گے. تو میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سارے کام کر لیے ہوں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. برتھا سدرلینڈ جو ایک لڑکی کا نام ہے، وہ جلدی سے گھر آئی پوسٹ آفس سے اور اپنے بورڈنگ ہاؤس کی سیڑھیاں جو ہیں اس نے چڑھیں اپنے کمرے کے تک، جو کہ تیسری منزل پہ واقع تھا. اچھا، ہریڈ ہوم جو ہے اس میں ہوم ایکچولی اس کا بورڈنگ ہاؤس ہی ہے، بورڈنگ ہاؤس میں رہتی ہیں. اب بورڈنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ بورڈنگ ہاؤس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہائش کے لیے جاتے ہیں. یعنی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ فل ٹائم وہیں رہتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک وہیں اسٹڈیز کے مختلف اسکیجولس فالو کرتے ہیں اور وہیں سوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بورڈنگ ہاؤس والے ایک اسکول میں پڑھ رہی تھیں، تو کہیں پوسٹ آفس گئی تھیں، پوسٹ آفس سے واپس جلدی آئیں اور سیڑھیاں چڑھ کے اپنے بورڈنگ ہاؤس کے کمرے میں جو کہ تیسری منزل پہ تھا وہاں پہنچی. Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window, looking out into the twilight. ان کی روم میٹ، ان کی کمرے کی ساتھی. عام طور پہ بورڈنگ ہاؤسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں، 2 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 8 بھی ہوتے ہیں، پورا ہال بھی ہوتا ہے بعض اوقات جس میں بہت سارے بچیاں ہوتے ہیں. تو ان کی روم میٹ، ان کی کمرے کی ساتھی جس کا نام گریس میکسویل تھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ دیوان پر، ایک نشست پر، اور باہر ٹوائلٹ میں دیکھ رہی تھی. یعنی وہ وقت جو کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جو روشنی مدھم پڑ چکی ہوتی ہے، دھیمی دھیمی روشنی ہوتی ہے، ملکہ جیسا ایک وقت ہوتا ہے، تو اس کو ٹوائلٹ کہتے ہیں. ٹوائلٹ جب کہ آسمان پہ روشنی تھوڑی دھندلی ہو جائے، کچھ اندھیرا اور روشنی مکس ہو. تو یہ مغرب کے وقت بھی ہوتا ہے اور فجر کے وقت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو وہ اپنے کھڑکی کے پاس بیٹھی، باہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی ٹوائلٹ کو. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. 1 سال پہلے برتھا اور گریس دونوں پہنچے تھے ڈارتماؤتھ، جو کہ ان کی اکیڈمی کا نام ہے، اپنی اکیڈمی اٹینڈ کرنے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا روم میٹ پایا. Bertha was bright and pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. برتھا جو تھی وہ کافی سمجھدار، اچھی، دیکھنے میں اچھی، مشہور، کافی ذہین بچی تھی. یہاں برائٹ کا مطلب ذہین سے لیا جائے گا. ذہین بھی تھی، خوش شکل بھی تھی، مشہور بھی تھی، اور اپنی جو کلاس کی سہیلیاں تھیں ان میں فیوریٹ تھیں، ان سب کی پسندیدہ تھی، اور یہاں تک کہ ٹیچرز کی بھی پسندیدہ تھی. جبکہ گریس ایک گریو گرل تھی. گریو یہاں پہ جو مطلب ہوگا نا وہ ہوگا بہت سیریس، بہت اداس سی. ایک اداس سی اور ایک سیریس سی لڑکی تھی اور خاموش لڑکی تھی، جو کہ ایسے کپڑے پہنتی تھی کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ کوئی غم منا رہی ہو. She was quite alone in the world. The aunt who had brought her up having recently died. وہ دنیا میں بالکل ہی تقریباً اکیلی تھی. She was quite alone in the world. وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہی تھی. The aunt who had brought her up. وہ خالہ یا وہ رشتے کی آنٹی جنہوں نے کہ اس کو پالا پوسا تھا. brought her up، پالا پوسا تھا. having recently died. وہ قریب ہی وقت میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اداس رہتی ہوگی. At first she had felt shy with bright and brilliant Bertha. شروع میں تو وہ کافی شرمیلی رہی، زیادہ بات نہیں کری اس نے وہ جو سمجھدار، ذہین اور بریلینٹ برتھا تھی اس کے ساتھ. لیکن
بٹ دے سون بیکیم فرینڈس، لیکن جلدی وہ دونوں دوست بن گئے. اینڈ دا ایئر دیٹ فالوڈ واز اے ویری پلیزنٹ ون. اور اس کے بعد جو سال گزرا وہ کافی اچھا تھا، خوشگوار سال تھا. اٹ واز آلموسٹ اینڈیڈ ناؤ. اب تقریباً وہ سال ختم ہی ہو چکا تھا. فار دا ٹرمینل ایگزامز ہیڈ بگن، کیونکہ وہ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئے تھے. اینڈ ان اے ویکس ٹائم دا اسکول وڈ کلوز فار دا ہالیڈیز. اور ایک ہفتے کے وقت میں اسکول بند کر دیا جائے گا چھٹیوں کے لیے. اب آگے بات چیت شروع ہوتی ہے. ہیو سم چاکلیٹس گریس سیڈ برتھا گیلی. کچھ چاکلیٹس لو گریس، برتھا نے خوش مزاجی سے کہا. I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. مجھے اتنی زبردست خبر ملی اپنے خط میں آج رات کو کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس کو مجھے اسی مناسبت سے اس خبر کو منانا چاہیے. اس خوشخبری کو مجھے خوب اچھے سے منانا چاہیے. فٹنگلی اس کی مناسبت سے، یعنی جتنی اچھی خبر ہے اتنا اچھے سے منانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سیلیبریٹ کرنا کسی چیز کو، منانا اس کو، پارٹی کرنا اس کو، اس میں مزہ کرنا. So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. تو میں کارٹرز، جو کہ ایک دکان کا نام ہے، میں کارٹرز میں گئی اور میں نے سارے پیسے لگا دیے جو میرے اسپیئر کیش تھا، جو میرے اضافی پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. انویسٹ کر دینا تو ہوتا ہے کسی چیز کو، ایسی چیز کو خرید لینا جس کو خرید کے آپ کے پیسہ محفوظ ہو جائے. لیکن یہاں انویسٹمنٹ کرنا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسے انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ چاکلیٹس میں انویسٹ کر کے، مطلب اپنی خوشی کے لیے ایسا کام کیا، اس لیے اس کو بھی انویسٹمنٹ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ پیسے میں نے سارے لگا دیے، وہ میرے سارے ایکسٹرا کیش جو تھا میں نے لگا دیا کیرملز خریدنے میں. اٹس ریئلی فارچونیٹ دا ٹائم از آلموسٹ آؤٹ. یہ تو بڑی زبردست، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ٹرم تقریباً ختم ہونے والا ہے. فار آئی ایم نیئرلی بینکرپٹ، کیونکہ میرے پاس جو پیسے تھے وہ آلموسٹ ختم ہو گئے. بینکرپٹ کہتے ہیں ایسی حالت میں آ جانا کہ اب آپ کے پاس پیسے نہ بچیں. آئی ہیو جسٹ انف لیفٹ ٹو فرنش چیک آؤٹ فار کمنسمنٹ نائٹ اینڈ نو مور. اور اب میرے پاس بس اتنے ہی پیسے بچے ہیں کہ میں ان کو استعمال کر سکوں. ہماری جو کمنسمنٹ نائٹ ہے، وہ جو ہماری اختتامی رات ہوگی، جس رات کو یہ ٹائم ختم ہوگا، اس رات کو میں ٹک شاپ پہ کچھ باہر ہم نکلیں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے، تو اس کے لیے میں کچھ خرچ کر سکوں. بس اتنے ہی پیسے میرے پاس بچے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک اگر ہاسٹل لائف کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو تو کیا ہو رہا ہے کہ لاسٹ نائٹ جو ان کی ہوتی ہے، جس دن ٹائم ختم ہوتا ہے، اور کچھ اس دن کچھ سیلیبریشن تھوڑی بہت ہوتی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کچھ پارٹی شارٹی کرتے ہیں، اور پرابلی اس دن کچھ آپ کے ریزلٹس وغیرہ بھی شاید کچھ لوگوں کچھ ہاسٹلس میں اسی دن آ جاتے ہیں. تو ورلڈ کمنسمنٹ نائٹ کا مطلب وہ جس دن آخری دن ہو اس ساری ایکٹیویٹی کا، پورے ایئر کا. تو اس رات کچھ بچے کھاتے پیتے ہیں، تو اس کھانے پینے کے لیے جانے کو ٹیک آؤٹ کہہ رہی ہیں. اور فرنش کہتے ہیں کسی چیز کو سجانا. تو یہاں ٹیک آؤٹ کو سجانے سے مطلب یہ ہوا کہ ٹیک آؤٹ کے لیے استعمال کرنا، باہر جانے کے لیے میں اس کو یوز کر سکوں گی. بس اتنے ہی پیسے بچے ہیں میرے پاس، اس سے زیادہ نہیں ہیں. واٹ از یور گڈ نیوز میں آئی آسک سیڈ گریس. گریس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا پوچھ سکتی ہوں کہ وہ اچھی خبر ہے کیا. You know, I have an aunt, Margaret. I have an aunt, Margaret, commonly called Aunt Meg, out at Riversdale. Don't you? کیا بات ہوئی؟ تم جانتی ہو نا کہ میری ایک آنٹ مارگریٹ ہیں، جو کہ عام طور پہ ان کو سب آنٹ میگ کہتے ہیں، جو کہ ریورسڈیل کے قریب رہتی ہیں. تم جانتی ہو کہ نہیں؟ ڈونٹ یو؟ تم جانتی ہو کہ نہیں؟ There never was such a dear, sweet, jolly aunt in the world. اور پوری دنیا میں کوئی اتنی پیاری، اتنی مہربان، اتنی خوش مزاج آنٹ نہیں ہوں گی. I had a letter from her tonight. اور ان کی طرف سے مجھے آج ایک خط ملا. Listen, I'll read you what she says. سنو، میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو اب خط پڑھتے ہیں. خط میں لکھا ہے کہ I want you to spend your holidays with me, my dear. میری پیاری، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی چھٹیاں جو ہیں میرے ساتھ بتاؤ. Mary Fairweather and Louise Feiche and Lily Denise are coming too. So there's just room for one more. And that one must be yourself.
تو یہ ساری میری جو دوسری بچیاں ہیں یا ان کی دوسری کزنز وغیرہ ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، جس میں میری فیئر ویدر ہیں اور لوئیزی فائشی ہیں اور للی ڈینیس ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں۔ تو اب صرف ایک ہی کی جگہ بچی ہے، دیر از جسٹ روم فار ون مور، اب صرف ایک ایکسٹرا کی جگہ بچی ہے اور وہ تمہیں ہی ہونا چاہیے، صرف تم ہی وہ ہو سکتی ہو۔ Come to Riversdale when school closes, and I'll feed you on strawberries and cream and pound cake and donuts and mince pies and all the delicious indigestible things that schoolgirls love and careful mothers condemn. تو تم ریورس جیل آؤ، جو ان کا علاقہ تھا جہاں رہتی تھی، جب تمہارا اسکول کلوز ہو تو میں تمہیں خوب زبردست چیزیں کھلاؤں گی، جیسے کہ اسٹرابریز اور کریم اور پاؤنڈ کیک اور ڈونٹس اور منس پائز اور تمام وہ ذائقے دار مزیدار زبردست چیزیں، اور وہ چیزیں جو کہ ہضم بھی نہیں ہوتی، ایسی چیزیں بھی جو کہ لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، اور ان کی امائیں جو ہیں وہ ان کو بہت سخت ڈانٹتی ہیں وہ کھانے پر۔ وہ جو کیئرفل امائیں ہوتی ہیں نا، جو صحت کا خیال رکھنے والی امائیں ہوتی ہیں، وہ خوب ڈانٹتی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں کھلاؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ میری اینڈ لو اینڈ لل آر گرلز آفٹر یور اون ہارٹ، اور میری، لو اور لل تو بالکل تمہارے جیسی ہی سوچ رکھنے والی، تمہارے جیسے خیالات رکھنے والی لڑکیاں ہیں۔ آئی نو اینڈ یو شیل آل ڈو جسٹ ایز یو لائک، اور میں جانتی ہوں یہ سب کہ یہ لڑکیاں سب تمہاری جیسی کھلندری شوخیلی مزہ کرنے والی لڑکیاں ہیں، تو جیسا تم لوگ چاہو گی تم لوگ ویسا رہنا۔ اینڈ ویل ہیو پکنکس اینڈ پارٹیز اینڈ میری ڈوئنگس گلیور، تو ہم لوگوں کی جناب پکنکس ہوں گی، ہم پارٹیز کریں گے اور خوب مزے کام کریں گے، خوب سارے گلیور، بہت سارے۔ تو تم آ جاؤ۔ یہاں یہ خط ختم ہوا۔ دیر سیڈ برسا لوکنگ اپ ود اے لاف، isn't that lovely؟ برسا نے کہا لو بھائی دیکھو ٹھیک ہے۔ تو ہنستے ہوئے اس نے کہا مزیدار ہے کہ نہیں، زبردست بات ہے کہ نہیں؟ How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی نا، کتنا مزہ آتا ہوگا کہ جب تمہارے پاس کچھ ایسے دوست ہوں جو تم سے محبت بھی کرتے ہوں اور تمہارے لیے چیزیں پلان کرتے ہوں، پہلے سوچ کے رکھتے ہوں کہ اب اس کو یہ دیں گے اور اس کے ساتھ ایسا گزاریں گے۔ سیڈ گریس نے کہا وسٹفلی، یعنی افسردگی سے۔ I'm sure you will have a pleasant vacation, Bertie. As for me, I'm going into Clarkman's bookstore until school reopens. I saw Mr. Clarkman today and he agreed to take me. تو گریس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا جو یہ چھٹیاں ہوں گی وہ بڑی خوشگوار گزریں گی۔ برٹی اس کا شارٹ فارم اس نے رکھا ہوگا، نک نیم رکھا ہوا ہوگا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو جاؤں گی کلارکمینس کے بک سٹور میں، یہاں کوئی نوکری فوکری نکلی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ایسے سٹورز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے وہ بچوں کو جابز دیتے ہیں، جس میں بچے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، ان جابز کے عوض وہ بچوں کو اپنے پاس کو رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں، سونے کی جگہ دے دیتے ہیں، کچھ کھانا پینا دے دیتے ہیں، تو یوں بچوں کا گزر اوقات ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بچے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آئی ایم گوئنگ ان ٹو کلارکمینس بک اسٹور انٹل اسکول ری اوپن، جب تک اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے میں کلارکمین کے بک اسٹور جاؤں گی۔ اور آئی سو مسٹر کلارکمین ٹوڈے، میں ان کو آج ملاقات کی تھی ان سے، اینڈ ہی ایگریڈ ٹو ٹیک می، اور انہوں نے یہ بات مان لی تھی کہ مجھے لے لیں گے اپنے اسٹور میں۔ برتھا لک سرپرائز، برتھا بڑی حیران سی ہو گئی۔ شی ہیڈ ناٹ نون وٹ گریسز ویکیشن پلانز ور، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گریس کے چھٹیوں کے پلانس تھے کیا۔ I don't think you ought to do that, Grace, she said thoughtfully. مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے گریس، اس نے کافی سوچ کے کہا۔ You're not strong and you need a good rest. تم اتنی طاقتور نہیں ہو، مطلب چونکہ وہ اسٹور میں کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہر ہر سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کارٹن اٹھانا ہے، کتابیں نیچے اوپر ادھر ادھر رکھنی ہے، تو ظاہر ہے وہ محنت طلب کام ہے، جو بھی چھوٹے کا کام جو ہوتا ہے نا، تو تم اتنی اسٹرانگ تو نہیں ہو اور تمہیں کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ It will be awfully tiring to work at Clarkman's all summer. اور کافی ٹھیک ٹھاک، بہت ہی زیادہ تھکا دینے والا کام ہوگا۔ It will be awfully trying to work. Sorry, tiring نہیں بلکہ trying ہے۔ It will be awfully trying to work at Clarkman's all summer. تو بڑا ہی برا اور بہت ہی محنت طلب کام ہوگا کلارکمینس میں سارا کا سارا سمر،
پوری گرمیوں میں کام کرتے رہنا. تو دیر از نتھنگ ایلس فار می ٹو ڈو. لیکن میرے لیے کچھ اور ہے بھی تو نہیں کرنے کے لیے, سیڈ گریس نے کہا, ٹرائنگ ٹو اسپیک چیئرفلی. ذرا خوش ہوتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی اس نے, ایسے بات کرنے کی کوشش کی جیسے کہ وہ ہنس رہی ہو, خوش ہو رہی ہو, حالانکہ اندر سے خوش تھی نہیں. ہاں میرے لیے کچھ ہے بھی تو نہیں کرنے کے لیے, تو کوئی بات نہیں, میں چلی جاؤں گی ایسے. I am as poor as a proverbial church mouse, Birchie. And the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. اور تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اتنی ہی غریب ہوں جتنا کہ وہ ضرب المثل مشہور ہے نا کہ چرچ کے ماؤس غریب ہوتے ہیں. تو یہ ایک انگلش کی ضرب المثل ہے, ایز پور ایز اے چرچ ماؤس. تو میں واقعی اتنی غریب ہوں جتنے کہ چرچ ماؤس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ غریب ہوتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے, سیدھی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ساری گرمیاں جو ہے نا یہاں بورڈنگ کے پیسے نہیں پے کر سکتی. بورڈنگ لاجنگ جو اسکول میں جاتے ہیں نا آپ, تو ایک ہوتی ہے اسکول کی ٹیوشن فیس اور ایک ہوتی ہے اسکول کی بورڈنگ لاجنگ کی فیس, یعنی آپ وہاں جو رہتے ہیں کمرے کا کرایہ وہ سب کچھ, تو میں وہ پے نہیں کر سکتی چھٹیوں میں بھی, ان کے اس کرائے کو افورڈ نہیں کر سکتی میں. ٹھیک ہے, اینڈ گیٹ مائی ونٹر آؤٹ فٹس, اور ساتھ میں پھر میں سردیوں کے کپڑے بھی خریدوں, یہ بھی کرنا پڑے گا مجھے. تو یہ سب کچھ کام میں نہیں کر سکوں گی انلیس آئی ڈو سم تھنگ ٹو ارن اٹ, جب تک کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کام نہ کروں کہ میں اس کے پیسے کما کے ان کو ادا کرنے کے قابل نہ ہو جاؤں. آئی شیل بی ٹو بزی ٹو بی لونسم. اور تنہائی مجھے ہوگی نہیں کیونکہ میں بہت مصروف ہوں گی, میں اتنا مصروف ہوں گی کہ تنہا ہو نہیں پاؤں گی. اینڈ آئی شیل ایکسپیکٹ لانگ نیوزی لیٹرس فرام یو ٹیلنگ می آل یور فن. اور میں انتظار کروں گی کہ بڑے لمبے لمبے سے بڑی تفصیلی خبریں بتاتے ہوئے خط تمہاری طرف سے آئیں گے, جو مجھے تمام تم مزے کر رہی ہوگی نا وہ بتائیں گے. پاسنگ یور ویکیشن آن ٹو می ایٹ سیکنڈ ہینڈ. اور یوں ایسا لگے گا جیسے کہ تمہارے ذریعے سے میں بھی وہ چھٹیاں منا رہی ہوں. سیکنڈ ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے استعمال شدہ چیزیں نا, تو تمہاری استعمال کی ہوئی چھٹیوں کو میں بھی استعمال کر لوں گی, کیونکہ تمہارے خط پڑھ پڑھ کے میں وہیں پہنچ جاؤں گی, ویسا ہی محسوس کرنے لگوں گی جیسے تم محسوس کر رہی تھی. You see, well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark, but I couldn't solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. تو ٹھیک ہے نا بھائی, تم نے دیکھا کہ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تمہیں. تو اب میں ذرا ان الجبرا پرابلمس پہ کام کرنے بیٹھوں. ان پہ میں نے اندھیرے ہونے سے پہلے بھی ٹرائی کیا تھا, لیکن میں ان کو حل نہیں کر سکی تھی. میرے سر میں درد ہو گیا تھا اور مجھے اپنے آپ بڑا اسٹوپڈ سا لگ رہا تھا. میں اپنے آپ کو بڑا بیوقوف محسوس کر رہی تھی کہ یار اتنے سے پرابلمس میں سالو نہیں کر پا رہی. اور کتنی خوشی ہوگی مجھے اس بات کی کہ امتحان ختم ہوں بس. I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. Absently مطلب تھوڑا غائب دماغی سے, کہیں اور سوچ رہی تھی, بس منہ سے ایسے بول دیا کہ ہاں پھر مجھے بھی شاید اپنی انگلش کا جو لیسن ہے نا سینئر انگلش کا, وہ اس شام کو اپنا ریوائز کر لینا چاہیے. بٹ شی میڈ نو موو ٹو ڈو سو. لیکن اس نے وہ اپنا انگلش کا لیسن ریوائز کرنے کے لیے نہیں ہلی. شی واز اسٹڈینگ ہر فرینڈس فیس, بلکہ وہ اپنی دوست کا چہرہ پڑھ رہی تھی, اس کے چہرے پہ غور کر رہی تھی. ہاؤ ویری پیل اینڈ تھن گریس لکڈ. کتنی دبلی پتلی, کتنی پیلی پیلی سی نقاہت والی دکھتی تھی گریس. شیورلی مچ پیلر اینڈ تھنر دین وین شی ہیڈ کم ٹو دا اکیڈمی. یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ مزید پیلی اور پتلی ہو گئی تھی جتنی کہ وہ جب اکیڈمی میں آئی تھی تب تھی. اینڈ شی ہیڈ ناٹ بائی اینی مینس بین پمپ اور روزی دین. اور جب وہ آئی تھی تب بھی وہ کوئی موٹی تازی یا کوئی بڑی خوش اسکن اس کی بڑی خوشگوار سی اور گلوئنگ اسکن تو نہیں تھی. تو گلابی سی اس کے گال تو تھے نہیں, نہ وہ کوئی موٹی تازی سی بچی تھی, صحت مند بچی تھی, نہ گلابی اس کے گال تھے. تو یعنی جب وہ آئی تھی تب بھی آلریڈی وہ ایک دبلی پتلی اور پیل سی لڑکی تھی, لیکن اب تو وہ مزید ہو گئی تھی, یہ کہنا چاہ رہا ہے. I believe she could not stand 2 months at Clarkman's, thought Bertha. برتھا نے سوچا کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ 2 مہینے بھی مزید کلارکمینس میں نہیں گزار پائے گی. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. اگر میں آنٹ میگ کے یہاں نہیں جا رہی ہوتی تو میں اس سے کہتی کہ میرے ساتھ میرے گھر چل لو. اور even if Aunt Meg had room for another guest, I'd just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. یا اگر آنٹ میگ کے پاس ایک جگہ اور بھی ہوتی نا, ایک بندے کی جگہ بچی ہوتی, تو میں ان سے خط لکھ کر کہتی کہ میں گریس کو اپنے ساتھ لے آتی ہوں, اور ان سے اجازت لے لیتی کہ کیا میں اس کو لا سکتی ہوں.
आंट मैक वुड अंडरस्टैंड, आंट मैक समझ जाती मेरी बात. शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, वो हमेशा बात समझ जाती हैं. बट शी हैज़ंट, सो इट कांट बी, लेकिन चूंकि उनके पास जगह नहीं है तो ये हो नहीं सकता. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बल्सा's brain. डार्ट का मतलब होता है तेजी से सफ़र करना. तो बड़ी तेजी से उसके जहन में एक ख्याल आया. What nonsense, she said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. क्या फजूल बात है, अचानक से उसने इतनी ऊंची आवाज़ में और अचानक से कहा और इतने ज़ोर से कहा कि ग्रेस भी उछल गई. What is, क्या क्या बात है? Oh, nothing much, said Bertha, getting up briskly. नहीं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बर्था ने कहा और जल्दी से उठते हुए, तेजी से उठते हुए. सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम. देखो ना, अब मुझे काम पे लगना चाहिए, अपना काम शाम शुरू करना चाहिए, मैंने पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है. शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश. अपने आप को कर्ल करने का मतलब होता है कि टांगे वांगे समेट के ज़रा ऐसे गोल होके बैठ जाना, कि किताब हाथ में लिए हैं, थोड़ा कहीं से टेक लगाई हुई है, टांगे समेटी हुई हैं. इसको कहते हैं सुकून से इत्मीनान से होके बैठने को कर्लिंग योर सेल्फ अप. तो शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान. वो जो दीवान रखा था, वो सिटी नुमा जो चीज़ बैठक जो थी, उस पर उसने अपने आप को ज़रा सेट करके बिठाया आराम से और कोशिश कर दी अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने की. बट हर थाट्स वेंडर्ड होपलेसली. लेकिन उसकी सोचें इधर उधर जो है ना, वो घूम रही थी. होपलेसली इसलिए कि वो उनको वापस तवज्जो लगाने की कोशिश करती, लेकिन वो कुछ भी कोशिश कर लेती, फिर उसके ख्यालात इधर से उधर चले जाते. इसलिए वो होपलेसली का लफ्ज़ उन्होंने ऐड किया है. इसका मतलब ये नहीं कि वो नाउमीदी की सोचें सोच रही थी, बल्कि उनको कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी. एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड. और आखिरकार उसने हार मान ली कि नहीं भाई, मुझसे मेरी सोचें, मेरी तवज्जो कंट्रोल में नहीं आ रही, और उसने जो है वो बिस्तर पे चली गई. डिस्पेयर, नाउमीद हो जाना, मायूस हो जाना. तो वो अपनी सोचों को कंट्रोल करने से मायूस हो गई कि अब मैं अपनी सोचें कंट्रोल में नहीं कर पा रही, मेरा ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दोस्त की तरफ ही जा रहा है और मैं स्टडी नहीं कर पा रही. तो उसने क्या कहा कि चलो भाई बिस्तर पे ही चलते हैं, बिला वजह यहाँ बैठी हूँ. देयर शी कुड नॉट स्लीप. और वहाँ जाके वो सो नहीं पा रही थी. शी ले अवेक एंड रेस्टल्ड विद हरसेल्फ. वो वहाँ लेटी अपने आप से कुश्ती लड़ती रही, कभी इधर करवट लेना, कभी उधर करवट लेना, तो गोया कुश्ती लड़ रही थी. It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I will do it. ये तकरीबन रात के 12 बजे के बाद की बात है. मिडनाइट, रात के 12 बजे के बाद की बात है कि जब वो बिस्तर पर उठ के बैठ गई और उसने अपने आप से बड़ी सीरियसली ये बात कही कि मैं ये करूँगी, मैं ये ज़रूर करूँगी. नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक. अगले दिन बर्था ने आंट मैक को एक खुफिया ख़त लिखा. She thanked her for her invitation and then told her all about Grace. उसने शुक्रिया अदा किया उनको, उनके इनविटेशन का, उनकी दावत का, और फिर उसने उनको ग्रेस के बारे में सब कुछ बताया. एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग. अब उसने ये लिखा है आगे कि और मैं चाहती हूँ आपसे, ये मांगना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस. कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना जो इन्विटेशन है, अपनी जो दावत है, वो ग्रेस को ट्रांसफ़र कर दूँ. एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस. और उससे कहूँ कि वो जाए मेरी जगह रिवर्सडेल इस गर्मियों की छुट्टियों में. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल. आप ये ना समझिएगा कि मैं बड़ी नाशुक्रगुजार सी लड़की हूँ और मैं कदर ही नहीं कर रही, ना कदरी सी लड़की हूँ आपकी उसकी मुझे कदर नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही बस बेकार सा इन्विटेशन था ये करके छोड़ दिया, ऐसा ना समझिएगा. नो, आई एम श्योर यू वॉन्ट. और मुझे यकीन है कि आप मुझे ऐसा नहीं समझेंगी. यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स. क्योंकि आप हमेशा ही ये सारी बातें समझती हैं. बट यू कांट हैव अस बोथ. लेकिन मुझे पता है कि आप हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकेंगी. वहाँ पे जगह नहीं होगी, सारे बेड्स लिमिटेड होंगे. एंड आईड रादर ग्रेस शुड गो. एंड आई वुड रादर को शॉर्ट किया इन्होंने, आईड रादर. तो ये भी आईड रादर भी इट्सेल्फ एक शॉर्टन्ड स्टेटमेंट है. आईड रादर का मतलब है आई वुड लाइक दैट ग्रेस शुड रादर गो. ये पूरा जुमला यूँ था कि आई वुड रादर लाइक दैट ग्रेस शुड गो. लेकिन इसको बिल्कुल शॉर्ट करके ये कॉमनली इस तरह से ही यूज़ किया जाता है कि आईड रादर, कि मैं समझती हूँ कि ये बेहतर रहेगा कि, आई वुड रादर मुझे बेहतर लगता है कि, ग्रेस शुड गो ग्रेस को जाना चाहिए. इट विल डू हर सो मच गुड, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन. और मेरे पास तो इतना अच्छा सा घर है मेरा अपना, जहाँ मैं जा सकती हूँ, और उसके पास तो कोई नहीं है.
Aunt Meg understood as usual and was perfectly willing. Aunt Meg ہمیشہ کی طرح سمجھی گئیں اور وہ بہت ہی خوشی اس بات کے راضی تھیں جو اس نے کہا. So she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation to Grace. تو انہوں نے برتھا کے نام خط لکھا دوبارہ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شامل کر دیا, جوڑ دیا, انکلوز کا معنی کسی لفافے میں ڈال دیا, وہ نوٹ جو برتھا کو مدعو کرنے کے لیے لکھا گیا تھا, جو گریس کو مدعو کرنے کے لیے لکھا گیا تھا. I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. Reflected کا مطلب اس نے اپنے آپ میں سوچا, خود ہی اپنے اندر سوچا. تو مجھے یہ جو مسئلہ ہے, جو معاملہ ہے, جو افیئر ہے, اس کو بڑی احتیاط سے سنبھالنا پڑے گا, برتھا نے سوچا. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ گریس ناراض ہو جائے گی, یہ تم ہی کر رہی ہو, میں نہیں جاؤں گی تمہاری جگہ. گریس must never suspect that I did it on purpose. گریس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جان بوجھ کے کیا. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. میں اس کو بتاؤں گی کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے جو مجھے روک رہے تھے, اس کی وجہ سے میں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی تھی آنٹ میگ کا انویٹیشن. تو دیٹ از ٹرو انف, اور یہ بات سچ بھی ہے. نو نیڈ ٹو سے دیٹ دا سرکمسٹانسز آر ہرز. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وجہ وہ خود ہے, یعنی گریس کی وجہ سے میں نہیں جا رہی. نو ناٹ مائن, اور میری وجہ سے نہیں ہے ایسا, بلکہ گریس کی وجہ سے. یہ گریس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی ول سے I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. میں اس کو صرف یہ صاف کہہ دوں گی کہ میں نے آنٹ میگ سے کہا تھا کہ چونکہ میں آ نہیں سکوں گی کسی مجبوری کی وجہ سے, تو آپ گریس کو بلا لیں, اور وہ مان گئی ہیں. When Grace came home from her history examination that day, home کا مطلب اگین بورڈنگ ہاؤس. جب گریس گھر آئی اپنے ہسٹری کے ایگزامینیشن کے بعد اس دن, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg's cordial note. cordial کہتے ہیں بڑے دل سے, بڑی محبت سے لکھا ہوا نوٹ. تو وہ بڑے محبت سے لکھا ہوا نوٹ آنٹ میگ کا اس نے اس کو پکڑایا اور کہانی سنائی کہ بھائی ایسا کچھ ہو گیا. یو مسٹ کم ٹو می ان برتھاز پلیس, روٹ دا لیٹر. لیٹر میں لکھا تھا تم میرے پاس ضرور آ جاؤ برتھا کی جگہ. آئی فیل ایز اف آئی نیو یو فرام ہر لیٹرس. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تم کو پہلے سے ہی جانتی ہوں, اس کے خط پڑھ کے. اس کے خطوں میں تمہارا تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھ کے میں تم کو ویسے ہی جانتی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اینڈ آئی ول کنسیڈر یو ایز اے سورٹ آف آنرری نیس. اب میں تم کو اپنی جو ہے نا وہ ایک آنرری نیس, اپنی ایک بھتیجی کے طور پہ لوں گی. اور آئی ٹریٹ یو ایز ایف یو ور برتھا ہر سچ. میں تمہیں ویسے ہی تمہارے ساتھ برتاؤ کروں گی جیسے کہ تم خود برتھا ہی ہو. ٹھیک ہے جی. تو آنرری کہتے ہیں چیزیں اعزازی طور پہ ہونا. حقیقت میں تم میری بھتیجی تو نہیں ہو, لیکن تمہیں اعزازی طور پہ میں بھتیجی ہی سمجھوں گی اپنی. ٹھیک ہے. Isn't it splendid of Aunt Meg? said Bertha diplomatically. ڈپلومیٹیکلی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسے انداز سے بات کرنا کہ معاملہ جو ہے وہ سنبھل جائے, سمجھداری کے ساتھ, بڑا معاملہ فہمی کے ساتھ بات کرنا, اس کو ڈپلومیٹیکلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ دو ملک ہوں, ان میں آپس میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے جس طرح سے بات کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک بات ہو رہی ہے. تو برتھا نے بڑے ڈپلومیٹیکلی بات کی, یعنی معاملہ سنبھالنے کے انداز میں, بڑا سوچ سمجھ کے بڑے اچھے سے انداز میں اس نے بات کی کہ کتنا اچھا ہے نا, کتنا اچھا کیا, کتنا زبردست کام کیا آنٹ میگ نے. آف کورس یو ول گو گریسی, ہے تم تو ضرور جاؤ گی نا گریسی, ہے نا. اوہ آئی ڈونٹ نو, سیڈ گریس ان بیولڈرمنٹ. بیولڈرمنٹ مطلب بالکل حیران پریشان ہو گئی تھی وہ. تو اس نے کہا پتہ نہیں میں جاؤں گی کہیں جاؤں گی. آر یو شیور یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو برتھا. کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں جانا چاہتی برتھا. انڈیڈ آئی ڈو وانٹ ٹو گو ڈریڈفلی. میں تو بہت زیادہ جانا چاہتی ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے, میں جانا چاہتی ہوں, بہت زیادہ جانا چاہتی ہوں. سیڈ برتھا فرینکلی. برتھا نے بڑا فرینکلی بات کی, یعنی بغیر ڈھکے چھپے کوئی بات کو رکھ کے صاف صاف بتایا. بٹ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو اٹس امپاسبل. لیکن جیسے میں تمہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. بٹ اف آئی ایم ڈسپوائنٹڈ آنٹ میگ مسنٹ بی. لیکن جب چونکہ میں تو ڈسپوائنٹ ہو رہی ہوں نہ جا کے, کسی کے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں گھر پہ کہ مجھے گھر ہی جانا پڑ رہا ہے, تو میں تو اس کی وجہ سے افسردہ ہو رہی ہوں. لیکن آنٹ میگ تو اس کی وجہ سے افسردہ نہ ہونا کہ میں بھی نہیں پہنچی اور کوئی اور لڑکی بھی میری جگہ پہ نہیں گئی تو وہ افسردہ ہو جائیں گی. تو یو مسٹ گو, تو تمہیں ضرور جانا چاہیے گریس. اینڈ دیٹ از آل دیر از اباؤٹ اٹ. اور بس یہی ہے, اتنی ہی بات ہے, اور اتنی ہی بات ہے بس. اب تم جا رہی ہو, بات ختم. In the end, Grace did go. آخرکار گریس گئی, واقعی گئی. A little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and the heat of the city. تو آخرکار گریس ضرور گئی,
آرٹل پرسل اینڈ ڈاؤٹفل اسٹل، حالانکہ اس وقت بھی جس وقت جا رہی تھی تھوڑا سا حیران پریشان، کچھ کنفیوز سی تھی وہ، لیکن شکر گزار تھی بیونڈ ورڈس، اتنا زیادہ شکر گزار تھی، تھینک فل بیونڈ ورڈس، کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے شکریہ ادا کرنے کے، کہ وہ نکل پائی اسکیپ دا ڈرجری آف دا کاؤنٹر اینڈ دی نوائز اینڈ ہیٹ آف دا سٹی، کہ وہ آزاد ہو پائی، بھاگ سکی ان مشکلات سے. کیا کیا مشکلات سے؟ کہ شہر کی گرمی اور جو شور شرابہ تھا اس سے نکل پائی، اور وہ جو کاؤنٹر پہ کام کرنے کا جو سخت محنت تھی نا، وہ جو سخت تھکن اور سخت مشکل کام تھا، اس سے بھی وہ باہر نکل پائی. تو اس بات کے لیے بہت بہت سخت شکر گزار تھی. برتھا went home feeling a little bit blue in secret, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. برتھا گھر گئی اپنے، برتھا نہیں جا سکی مطلب فیلنگ اے لٹل بلو ان سیکریٹ، اندر ہی اندر تھوڑا سا وہ بھی اداس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کو بھی بہت مزہ آتا تھا آنٹ کے یہاں جانے میں، آنٹ میک کے یہاں جانے میں، تو تھوڑا سا تو اداس محسوس کر رہی تھی. اس بات کو انکار نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ اداس محسوس کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی، جی ضرور کر رہی تھی. بٹ آلسو فیلنگ کوائٹ شیور، لیکن اس بات میں بڑی پر یقین تھی کہ اف شی ہیڈ ٹو ڈو اٹ آل اوور اگین، اگر یہ سب کچھ دوبارہ کرنا پڑا تو وہ ایسا ہی کرے گی جیسے اس نے ابھی کیا. یعنی اگر اس کے پاس دوبارہ یہ چوائس آئے گی کہ برتھا اس کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے گریس کو، تو پھر بھی گریس کو ہی بھیجے گی. The summer slipped quickly by, and finally 2 letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. گرمیاں بڑی تیزی سے گزرتی چلی گئیں، اور آخر کا اس کے پاس 2 خط آئے برتھا کے پاس، ایک آنٹ میگ کا اور ایک گریس کا. I've had a lovely time, wrote the letter, and oh Bertie, what do you think? I am to stay here always. Oh, of course I am going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. اب یہ جو ہے وہ گریس کا خط تھا. گریس نے کیا لکھا کہ میرے پاس، میں بڑا زبردست وقت گزارا میں نے یہاں پہ، اور او برٹی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، تم نے کبھی کیا ایسا سوچ سکتی ہو تم کہ ایسا ہوا ہوگا کہ مجھے یہاں، میں ہمیشہ یہاں رہ سکتی ہوں. آنٹ میگ نے جو ہے وہ اس بچی کو اپنے گود لے لیا. ایکچولی یوں ہوا تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں واقعی اسکول تو آ رہی ہوں اگلے مہینے، لیکن اب یہ میرا گھر رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور آنٹ میگ جو کہ کہتی ہیں کہ میں ان کو آنٹ میگ کہا کروں، یہی مجھ سے کہلواتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہوں، اسٹے ود ہر فار گڈ، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہوں. ان آنٹ میگز لیٹر واز دس پیراگراف، اور آنٹ میگ کے خط میں یہ پیراگراف لکھا ہوا تھا. گریس از رائٹنگ ٹو یو اینڈ ول ہیو ٹولڈ یو دیٹ آئی انٹینڈ ٹو کیپ ہر ہیئر. گریس تمہارے نام میں خط لکھ رہی ہے، اور اس نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ میں اس کو یہاں رکھنا چاہتی ہوں. انٹینڈ ٹو، میں چاہتی ہوں. آئی نو، یو نو آئی ہیو آلویز وانٹیڈ اے ڈاٹر آف مائی اون، اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے ہمیشہ سے اپنے لیے ایک بیٹی چاہیے تھی. بٹ مائی گریڈی بردرز اینڈ سسٹرز وڈ نیور گیو می ون آف دیئرس. لیکن وہ جو میرے لالچی قسم کے بہن بھائی ہیں نا، مطلب مذاق میں کہہ رہی ہیں، وہ کبھی بھی اپنی کوئی بچی مجھے نہیں دیں گے. سو آئی انٹینڈ ٹو اڈاپٹ گریس، تو میں چاہتی ہوں کہ میں گریس کو گود لے لوں. شی از دا سویٹسٹ گرل ان دا ورلڈ، وہ دنیا میں سب سے پیاری سی بچی ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو فار سینڈنگ ہر ہیئر. میں تمہاری بڑی شکر گزار ہوں کہ تم نے اس کو یہاں بھیجا. یو ول ناٹ نو ہر وین یو سی ہر، شی ہیز گرون پلمپ اینڈ روزی. اور جب تم اس کو مجھ سے ملو گی نا، تم اس کو پہچان نہیں پاؤ گی، کیونکہ اب وہ تھوڑی موٹی تازی بھی ہو گئی، صحت مند بھی ہو گئی ہے، اور اس کے گال بھی جو ہیں وہ روزی ہو گئے ہیں، یعنی گلابی ہو گئے ہیں. برتھا فولڈر ہر لیٹر ود اے اسمائل. برتھا نے اپنا خط جو ہے وہ تہہ کیا ایک مسکراہٹ کے ساتھ. I have a vague delightful feeling that I am the good angel in the storybook, she said. مجھے کچھ عجیب سی ایک خوشگوار سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کہ میں کسی کہانی میں وہ جو اچھا والا فرشتہ ہوتا ہے نا، میں وہ ہوں. تو یہ تھی کہانی جناب، اور اب آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف. اچھا، یہ کہانی لکھنے والی جو ہے وہ لوسی ماڈ مونٹگومری تھیں، جو کہ کینیڈین آتھر ہیں. انہوں نے یہاں بتایا ہوا ان کے بارے میں. ان کی جو بہت مشہور کہانی تھی این آف گرین گیبلز، یہ بہت مشہور ہے. اس کی اڈیپٹیشن بھی ہے، فلم بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر میرے خیال سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی بہت جگہ اس کی ٹرانسلیشنز بھی ہوئی ہیں. تو بہت سے بچوں نے آلریڈی پڑھی ہوئی بھی ہوگی شاید. بہرحال تو ہم سوال جواب پہ آتے ہیں. سوال جواب سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں سوال جواب آپ لوگ خود کریں. میں آپ کو کوشچنز اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا، آپ ہر کوشچن پہ پاز کر کے اس کے ایکسپلینیشن کے حساب سے جواب لکھیے گا.
اور ظاہر ہے اب آپ کلاس 7 میں ہیں تو دس مینس کہ آپ آلموسٹ اب سارے جواب خود لکھ سکتے ہیں، بس تھوڑی سی ہیلپ، تھوڑا سا ہنٹ چاہیے تو وہ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. ان واٹ ریسپیکٹس ور دا ٹو گرلز ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. تو اگین جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ سوال کے حوالے سے ہونا چاہیے. دا ٹو گرلز ور ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، یہاں سے آپ شروع کریں گے اور پھر جواب میں آپ ایڈ کریں گے وہ کیا ڈفرینسز تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو برسا جو تھی وہ برائٹ تھی، پریٹی تھی، پاپولر تھی، پلمپ تھی، روزی تھی. میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور جو لکھا ہوا نہیں ہے پلمپ روزی، لیکن کچھ اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کی پرسنالٹی کے بارے میں. جبکہ گریس جو تھی وہ کوائٹ تھی، مارننگ کے ڈریس پہنے ہوئی تھی، یعنی جب کسی کے انتقال کے بعد جو تھوڑا سادہ سا لباس پہنا جاتا ہے وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئی تھی. دنیا میں اکیلی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس کی آنٹ بھی مر گئی تھی. اس طرح کی باتیں یہاں پہ آپ بتائیں گے تو آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا کہ دونوں گرلز میں کیا فرق تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ لکھیے شاباش ویڈیو پاز کر کے، پھر ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ہاؤ ڈڈ برتھا سیلیبریٹ دا گڈ نیوز شی ہیڈ ریسیوڈ. برتھا نے جو اچھی خبر اس کو ملی تھی اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟ تو بہت آسان سوال ہے. برسا چونکہ سوال میں ڈیڈ ہے تو بتانا تو نہیں چاہیے تھا مجھے، باہر لیپ ٹاپ کو کر لینا چاہیے، خود سے بڑے بچے ہیں. برسا سیلیبریٹڈ دا گڈ نیوز شی ہیڈ ریسیوڈ بائی، کیا کر کے کیا تھا اس نے؟ وہ کیا سویٹس وغیرہ خریدی تھیں، کیرمل ٹافیز خریدی تھیں، کچھ اس طرح کی چیزیں خریدی تھیں، ان کی ذریعے سے اس نے اپنی سیلیبریٹ کی یہ نیوز. ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا؟ چلیں یہ لکھ لیں، پھر ہم کوشچن سی پہ چلتے ہیں. وٹ ڈو وی لرن اباؤٹ دی آنٹ فرام واٹ برتھا سیز اباؤٹ ہر. ان آنٹ کے بارے میں ہم کیا جان پاتے ہیں جو کچھ ہمیں برتھا نے بتایا اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اب اس سے آپ کو لکھنے کا اسٹائل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ سوال سے ریفر کر دیں اور بعد میں بتا دیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے بتا دیں کہ ہم کیا سمجھیں، بعد میں ریفر کر دیں سوال کو. کیسے میں سمجھاتا ہوں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ وی لرن اباؤٹ آنٹس فرام برتھا دیٹ، ایسے جواب شروع کر سکتے ہیں. وی لرن اباؤٹ آنٹ فرام واٹ برتھا سیز دیٹ، ایسے کے بعد شروع کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں دیٹ دی آنٹ واز ڈیش 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 اینڈ ڈیش 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 اینڈ وی لرن دس فرام واٹ برتھا سیز، ایسے کر کے اس کو آخر میں لکھ سکتے ہیں. تو دونوں انداز سے جواب ہو سکتا ہے شروع. تو آپ چاہیں تو ایسے شروع کر دیں، وی لرن اباؤٹ دی آنٹ فرام واٹ برتھا سیز دیٹ، اور پھر آگے بتا دیں کہ وہ ہم کیا سمجھے اس کے بارے میں، کہ آنٹ جو ہیں بڑی سویٹ ہیں، بڑی جولی ہیں، بڑی ڈیئر ہیں، بڑی اچھی ہیں، وہ ہر بات سمجھتی ہیں، بہت جنرس ہیں، اور وہ جو ہیں وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. اس طرح کی باتیں تھیں نا. وہ ایگزیکٹلی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے چیپٹر میں، اور وہاں سے دیکھ کے بھی ریفر کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب شاباش لکھیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر ڈی. What do you think is meant by the statement Mary, Lou and Lil are girls after your own heart? The statement Mary, Lou and Lil are girls after your own heart means that all the girls have similar feelings, they have similar desires, and they enjoy the life like similarly. تو اس طرح کی باتیں یہاں پہ آئیں گی. ٹھیک ہے، سیم ایج کی لڑکیاں ہیں، سیم انٹرسٹ ہوں گے ان کے، ایک ہی انداز سے مزے کرتی ہوں گی، ایک ہی طرح کے شوق ہوں گے. تو اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے پیپل آف سملر ہارٹ، یا پیپل آفٹر یور اون ہارٹ، یا پیپل آفٹر سم ونز ہارٹ. تو یہ بات یہاں پہ آپ لکھیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر ای. واٹ میڈ گریس وسٹفل. تو وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے گریس اتنی اداس سی ہو گئی تھی؟ تو وہ کیا بات ہوئی تھی ذرا یاد کرتے ہیں. گریس واز وسٹفل بیکاز، ایسے کے بعد شروع کر دیجیے گا اور آگے واقعہ یاد کر لیں کہ کیا ہوا تھا. کہ برتھا جو ہے اس کو لیٹر آ گیا تھا آنٹی کا، وہ تو گھومنے جا رہی تھی، ہے نا. جبکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے. there was no one for her that who would plan for her, who would be cheerful because of her, who would love her. اس طرح کے جملے کچھ آئیں گے کہ جو اس سے محبت کرتا ہو، اس کا خیال رکھنا چاہتا ہو، اس کا اپنا ہو، جس کے ساتھ وہ وقت گزارے، جو اس کا منتظر رہتا ہو. اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں تھی. تو جو برتھا کی جو نیوز تھی نا چھٹیوں پہ جانے والی، اس کی وجہ سے وہ اداس ہو گئی تھی کہ وہ تو کہیں چھٹیوں پہ جا ہی نہیں رہی، اس کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا انتظار کر رہا ہو. اب یہ بات یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کیسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جواب لکھیے، پھر ہم ایف پہ آتے ہیں.
Did Bertha think that it was a good idea for Grace to work at Clerkman's all summer? یہ تو بہت بچوں والا سوال ہے. No, Bertha did not think that it was a good idea for Grace to work at Clerkman's all summer. یہاں تک تو ایک بات ہو گئی, کاما لگائیں گے, بیکاز بھی بتائیں گے کیوں. کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ برتھا ایک کمزور سی لڑکی ہے, وہ بالکل بھی دبلی پتلی سی ہے, بالکل بھی صحت مند نہیں ہے, تو پورا گرمی اگر وہاں پہ کام کرے گی اور ریسٹ نہیں کرے گی تو اس کی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی, اس کے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. تو یہ بات لکھنا ضروری ہے آپ کی کلاس میں. صرف نو کر کے جواب دے دینا کافی نہیں ہوگا, تو آپ اس کو شاباش پورا کیجیے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر جی. From what Grace and Aunt Meg say in their letters, what clues are there to indicate that Grace really was having a good time اسٹیئنگ ود آنٹ میگ؟ جو گریس نے اور آنٹ میگ نے جو اپنے خط میں لکھا تھا, اس سے کیسے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ گریس واقعی اچھا وقت گزار رہی تھی آنٹ میگ کے یہاں؟ تو فرام واٹ گریس اینڈ آنٹ میگ سے ان دیئر لیٹرز وی کین فائنڈ سم کلوز دیٹ گریس واز ایکچولی ہیونگ گڈ ٹائم اسٹیئنگ ود آنٹ میگ. ایسے جواب شروع کریں گے. یہ بات یاد نہیں رہی تو پاز کر کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں, بار بار مجھ سے نہ کہلوائیں, خود سے ریوائنڈ کر کے سن لیں کہ میں نے کیسے شروع کیا جواب کو. اب آگے کیا لکھیں گے اس کے, تو وہ کلوز کیا تھے؟ تو ایک کلو یہ تھا کہ گریس نے کہا تھا آئی ہیو ہیڈ اے لولی ٹائم, ٹھیک ہے. ایک ہی طرح سے اس نے کہا تھا کہ اوہ کر کے بات کی تھی, جو کہ ایک ایکسپریشن ہے جوائے کا, خوشی کا, ٹھیک ہے. اس طرح سے آنٹ میگ نے کہا تھا کہ آئی آلویز وانٹیڈ اے ڈاکٹر, تو ان کو اپنی بیٹی کی طرح محسوس کر رہی تھیں, جس میں اس کے اچھا وقت گزرا ان کا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو اڈاپٹ گریس, یہ بھی ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر گریس کو بتا رہی ہیں کہ شی از دا سویٹسٹ گرل ان دا ورلڈ, اس کا مطلب ہے گریس نے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا وہاں پہ, تبھی وہ ایسی بات کہہ رہی ہے نا. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا نا کہ جب وہ واپس آئے گی تو تم دیکھنا کتنی موٹی تازی اور گلابی گلابی ہو کے آئے گی, تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ گریس نے وہاں پہ بڑا اچھا سا وقت گزارا ہے. تو ساری باتیں یہاں پہ لکھی جا سکتی ہیں, آپ یہ لکھیے شاباش. پھر ہم مشکل سوالوں پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر ایچ. When did Bertha decide that it would be a good idea to send Grace to her aunt in her place? How and why did she come to this decision? کب فیصلہ کیا اس نے؟ ویل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ Bertha decided this when she realized that Grace had nowhere to go. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں Bertha decided this at the midnight, or when she woke up, when she sat up in the bed and decided that she would actually send Grace in place of her. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں, کیونکہ آئیڈیا تو اس کو پہلے آیا تھا, اور فیصلہ اس نے آخر کار جو ہے وہ 12 بجے کے بعد کیا تھا رات کو. تو دونوں جواب درست ہوں گے کہ کس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا اس نے. تو اینڈ ہاؤ اینڈ وائی ڈڈ شی کم ٹو ڈیسیژن, یہ الگ جواب بنتا ہے کہ کب اس نے, کیسے اور کیوں وہ اس فیصلے پہ آئی تھی. تو یہ تو وہی بیسک سی بات ہے جو پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور دوبارہ یہاں لکھ دی جائے گی کہ وہ اس فیصلے پہ اس لیے آئی تھی کہ اس نے ریئلائز کیا تھا کہ اس کے پاس تو اپنا گھر ہے جانے کے لیے, اور اس کے تو اپنے فرینڈس ہیں بہت سارے, لیکن جو اس کی دوست ہے گریس, اس کا نہ کوئی فرینڈ ہے نہ کوئی دوست ہے, بلکہ جہاں وہ جانے جا رہی ہے وہ جگہ اور اس کی صحت بھی خراب کر دے گی. تو اس وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہے, اس فیصلے پر پہنچی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات آپ لکھ دیجئے, دیکھتے ہیں آپ کیسا لکھتے ہیں, پھر ہم جی پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جی ہے. فرام واٹ گریس اینڈ آنٹ میگ سے ان دیئر لیٹرز وٹ کلوز آر دیئر. اچھا سوری, نیچے آئی ہے. What would you say that Bertha really was a good angel? Would you say that Bertha really was a good angel? In what way was her sacrifice worthwhile? کیا آپ بھی ایسے ہی کہیں گے کہ برتھا جو ہے وہ ایک اچھی سی فرشتہ نما عورت لڑکی ہے, اور کس طرح کہا جائے گا کہ اس کا جو قربانی تھی وہ کامیاب ہو گئی, کام آ گئی, زبردست تھی. تو اچھی بات ہے. آپ یہ ظاہر ہے سبھی کہیں گے جی ہمیں لگتا ہے کہ یس, آئی وڈ سے دیٹ برتھا ریئلی واز اے گڈ اینجل بیکاز her sacrifice made someone else's life. The sacrifice that she gave actually allowed a girl to have a family of her own, ہے نا. اس کی وجہ سے اس لڑکی کی اپنی خاندان بن سکا, اپنی زندگی پوری زندگی ہی تبدیل ہو گئی نا اس کی آنے والی. کتنا بڑا ڈیسیژن ہو, اور نہ صرف اس بچی کے بلکہ آنٹ میگ جن کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی, ان کو بھی ایک سہارا مل گیا ساری عمر کا. تو 2 انسانوں کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی اس کی وجہ سے, اور آگے وہ زیادہ خوش رہ سکے. سو اس کی وجہ سے اس کا فیصلہ, اس کا سیکریفائس بہت ورثوائل تھا, بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات آپ لکھیے. اچھا ہے, امید ہے کہ اچھے سے سمجھ میں بات میری آ گئی ہوگی, اور دیکھتے ہیں آپ میں سے کون زیادہ اچھے جواب اس کے بنا پاتا ہے. ٹھیک ہے جی,
بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.